مافیا اب اس قدر اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ یہ اپنی جڑیں پوری دنیا میں دھنسانا چاہتا تھا، اور مافیا کی یہ سوچ تھی کہ یہ ایسے آپریٹ کریں کہ تمام دنیا کے ممالک ان کے کنٹرول میں آ جائیں، اور امریکہ تو کم از کم پورے کا پورا ان کی دولت، ان کی طاقت اور ان کی شیڈوز میں کام کرے۔ اس کے لیے مافیا کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب انہیں افغانستان جانا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، افغانستان جو کہ تاریخ کا ایک اہم رکن رہا ہے، یہ سسلین مافیا کی نظر میں 50 کی دہائی میں آیا، جب سسلین مافیا کے بوسز آف بوسز اینڈ ڈون آف ڈونز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں امیر کرے گا اس دنیا میں سب سے زیادہ تو افغانستان۔ وہ کیسے، کیا تھا افغانستان میں، کیوں نظر پڑی بوسز آف بوسز کی صرف ایک پہاڑوں اور بنجر زمین پر؟ افغانستان کے اندر وہ کیا چیز تھی جس نے بوسز آف بوسز اور ڈون آف ڈونز کو وہاں جانے پہ مجبور کیا، اور کیا وہ سب کچھ انہیں افغانستان سے ملا، اور کیا ان کا پلان، اور کیا اس پلاننگ کے ذریعے انہوں نے امریکہ کنٹرول کیا؟ جی ہاں، یہ سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے کہ میٹنگ میں بوس آف بوسز نے پلان کیا تھا، جیسے انہوں نے اسٹریٹجی بنائی تھی۔ میٹنگ کے اندر یہ سوچا گیا، جو ڈونز آف ڈونز کی ہوئی امریکہ کے اندر، شکاگو کے اندر، کہ افغانستان کے اندر ہیروئن کی کاشت کی جائے، اور اس کاشت کو بائی روڈ سسلی لایا جائے، اور سسلی میں اس کو ری پروسیس کر کے پیکس میں بند کر کے، اور اس کو مزید کیمیکلائز کر کے، اور مزید اس کا افیکٹو کر کے اپنے کزنس کے پاس، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں سسلین مافیا کے باقی ممبرس کے پاس بھیج کیا جائے۔ اور جو امریکہ میں وہ ہیروئن کیسے لوگوں تک بانٹتے تھے یا بیچتے تھے کہ انہوں نے بہت سے امریکہ کے اندر پیزا ہٹس کھولے، جیسے آج میکڈونلڈز ہے، اس طریقے سے انہوں نے بہت سارے پیزا ہٹس کھولے، اور پیزا ہٹس کے اندر ہی یہ ہیروئن چھپائی جاتی تھی، اور جو ڈیلیوری بوائز ہیں وہ ان ہیروئن کو پیزا کے اندر بند کر کے مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کے اپنے پکے کسٹمرز کو دیا کرتے تھے ہمیشہ۔ اور اگر کوئی ڈیلیوری بوائے پکڑایا جاتا یا کبھی کوئی سی پیزا ہٹ پہ چھاپا پڑ جاتا، تو پولیس کے اندر اپنے لوگ ہونے کی وجہ سے اور براداروں میں اپنے لوگ ہونے کی وجہ سے سسلین مافیا کے لوگ نہ صرف بچ جایا کرتے، چھوٹ جایا کرتے، بلکہ وہ بات کبھی بھی اخباروں، میڈیا اور لوگوں تک نہ پہنچتی، اور جو صرف ہیروئن یوزرز ہیں انہیں پتہ لگتا تھا کہ اگر ہیروئن ملتی ہے تو پیزا ہٹ سے ملتی ہے، لیکن انہیں یہ نہ پتا تھا کہ وہ پیزا ہٹس کس کے ہیں، اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، اور یہ ساری دولت کدھر جا رہی ہے، کون لوگ امیر ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ صرف اور صرف سسلین مافیا کے ممبر تھے، جو اٹلی سے یہ ساری ہیروئن آ رہے تھے، اور اٹلی میں آ رہی تھی افغانستان کے لیے، جو کہ افغانستان میں کاشت کی جاتی تھی، وہاں وہ پریمیم پہ بہت بڑے پیمانے پہ کاشت ہوتی ہے افغانستان کے اندر، جو کہ شاید آج تک ہو رہی ہے۔ بہرحال جو بوس آف بوسز نے یہ جب ڈرگس کا بزنس امریکہ کے اندر کرنا شروع کیا، اور امریکہ پورے میں یہ چیز پھیلا دی، اور بہت سے پیزا ہٹس جو کہ برائے نام پیزا بیچتے تھے، جن کا مقصد پیزا بیچنا نہ تھا، وہ پورے امریکہ میں ہیروئن بیچنے لگے۔ اتنا زیادہ بوس آف بوسز امیر ہو گئے، اور اتنی زیادہ پاور میں آ گئے کہ انہوں نے، میں نے آپ کو پچھلے پارٹ میں بتایا تھا کہ انہوں نے نیکسٹ پلان شکاگو کے اندر میٹنگ کی، اور وہ یہ کہ اب ہمیں جان ایف کینیڈی کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ اسے انہوں نے وزیر اعظم بنایا، اس نے ڈیل یہ ہوئی کہ اس نے آ کے تو بالکل ہر طریقے سے جو ان پہ کیسز بنے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر ان کو کلیئر کر دینا ہے، چاہے وہ سی آئی اے ہونا چاہے بھی ہونا چاہے کسی بھی ادارے، لیکن اس نے اٹارنی جنرل کو آرڈر کیا کینیڈی نے صدر بننے کے بعد کہ ان پہ مزید شکنجہ صاف کیا جائے، جس کے ذریعے جان ایف کینیڈی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ چھوٹا چیلنج تھا کہ امریکہ کی گورنمنٹ ان کا ہاتھ ڈالتی، کیونکہ یہ وائٹ کالر والے اتنے طریقے سے آپریٹ کرتے تھے کہ یہ جج اور آگے جا کے عدالتوں کو بھی دھوکہ دے جاتے تھے کہ ان چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا زیادہ سے زیادہ کوئی چیز پکڑائی جاتی تھی تو مال پکڑایا جاتا تھا، جو کہ ان کے پاس اتنا زیادہ تھا کہ انہیں افغانستان سے مفت ملتا تھا، اور یہ اس کی قربانی دے دیتے تھے اور خود اور اپنے ممبرس کو بچا لیا کرتے تھے۔ پھر ان کا سب سے بڑا چیلنج اور مسئلہ یہ شروع ہوا کہ جب یہ بے حد امیر ہو گئے تو ڈرگس کا بزنس بے حد پھیلنا شروع ہو گیا، تو ان کے آپس میں خاندانوں میں لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی، اٹلی کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر، یہ ایک دوسرے کا کلنگ کرنا شروع ہو گئے، ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو گئے، اور سب کے سب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ میں باس آف باسز بنوں گا، یا میں ڈون بنوں گا، یا میں آپریٹ کروں گا اپنے نیچے سولجر اور کیپرس کو۔ حالانکہ جب یہ چھوٹے پیمانے پہ ایک روم یا چند خاندانوں میں ایک سسلی کے علاقے تک محدود تھی، اس ٹائم اس کو ڈسپلن میں رکھنا نہیں تھا، لیکن بہت بڑے پیمانے پہ اس تنظیم افراتفری پھیل گئی۔ ہر ممبر اپنے آپ کو کسی قانون نہ ہونے کی وجہ سے، اوپر پولیس والوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے اوپر ایجنسیز والوں کے نہ ہونے، ان کے اوپر اداروں کو نہ ہونے کی وجہ سے، ہر ممبر فریلی گھومتا تھا اور اپنے آپ کو ڈون سمجھتا تھا، اور وہ دوسرے کی کلنگ کرنا شروع ہو گئی۔ اس چیز کو روکنے کے لیے ڈون آف ڈون اور بوسز آف بوسز نے پریشان ہو کے میٹنگ ایک بٹھائی، اور اس میٹنگ کو تاریخ کی ایک بڑی بلنڈر میٹنگ کہا جاتا ہے، جس کا میں نے ذکر پیچھے کیا تھا کہ کیا ہوا سسلین مافیا سے بلنڈر، جس کی وجہ سے یہ تنظیم لوگوں کے نظروں میں آ گئی، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ
اسٹیٹ کے اندر نیچے ایک اسٹیٹ ہے، شیڈو اسٹیٹ ہے جو ورک کر رہی ہے. کوئی سسلین مافیا ہے بھی، کوئی ڈرگس بیچنے والی ایک اسپیشل تنظیم ہے بھی، کوئی ایسی تنظیم ہے بھی جو اتنی امیر ہے اور اتنی پاورفل ہے کہ وہ دنیا کو نہ صحیح لیکن امریکہ کو آپریٹ کر رہی ہے. وہ کیا غلطی تھی؟ وہ یہی غلطی تھی کہ جب ان خاندان کے لوگوں کو، مختلف خاندان کے لوگوں کو جو ڈونز بننا چاہ رہے تھے، ان کو روکنے کے لیے ایک میٹنگ بٹھائی گئی کہ اس میٹنگ میں فیصلہ کیا جائے کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کو سزائیں دینی ہیں یا ان کو کنٹرول کرنا ہے. اس میٹنگ کو کہا جاتا ہے میٹنگ آف اپالچم. آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر جاتے ہیں. یہ ورلڈ کی سب سے سیریل مافیا کے لیے بلنڈر میٹنگ تھی جس نے انہیں بے نقاب کر دیا. نیو یارک کے چھوٹے سے ٹاؤن میں لیکن ایک بہت بڑے فارم ہاؤس میں ڈان آف ڈان، بوسز آف بوسز، تمام اٹیلین اینڈ امریکن سسیلین مافیا جمع ہوگی. اس فارم ہاؤس میں سب بوسز کا جمع ہونا ایف بی آئی اور امریکن پولیس کی نظر سے نہ بچ سکا، کیونکہ امریکن پولیس نے اپنی ہسٹری میں کبھی بھی اس چھوٹے سے ٹاؤن میں اور اس ایک کسی امیر زادے کے فارم ہاؤس میں اتنے زیادہ بڑی گاڑیاں، لیموزینس اینڈ فراریز اینڈ مختلف قسم کی بی ایم ڈبلیوز اور بڑی گاڑیوں کو کبھی بھی ایک ساتھ نہ دیکھا. اور وہاں پہ کوئی شادی کی تقریب بھی نہ تھی اور کوئی ایسی تقریب بھی نہیں تھی جہاں پہ جس سے شہر والوں کو انوائٹ کیا گیا تھا. تو رات کے ٹائم اتنے زیادہ لوگوں کو اور امیر لوگوں کا جمع ہونا امریکن پولیس کو ایک مشکوک سمت کی طرف لے گیا. امریکن پولیس نے چپکے چپکے سے چاروں طرف سے اس علاقے کو گھیر کے اس فارم ہاؤس کی نگرانی شروع کر دی کہ آخر یہاں پہ چل کیا رہا ہے. لیکن چونکہ وہ کافی پاورفل لوگ تھے، امریکن پولیس ایک دم ان پہ اٹیک نہ کر سکتی تھی یا پوچھ نہ سکتی تھی کیا ہو گیا. اسی اسنا میں امریکن پولیس ان کی جاسوسی کرتے 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 اتنا فارم ہاؤس کے گیٹ کے قریب آ گئی کہ وہاں پہ گیٹ کے اندر سے چند بوسز نے امریکن پولیس کو دیکھ لیا جاسوسی کرتے ہوئے. وہاں پہ ایک بوس کے منہ سے غلطی سے یہ نکل گیا کہ پولیس، بس اس کے منہ سے پولیس کہنا تھا کہ تمام فارم ہاؤس میں افراتفری مچ گئی. ہر بوس اپنی چابیاں لے کے اپنے گرل فرینڈ کو لے کے بھاگا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ وہ نہ پکڑا جائے، وہ نکل جائے، باقی ممبر پکڑ جائیں. بعد میں تنظیم خالی ہونے کی وجہ سے وہ ڈون بن جائے. سب کسی کوشش نے اور لالچ نے پولیس کو مزید ایکٹیو کر دیا. اگر وہ سب وہاں بیٹھے رہتے، ریلیکس رہتے تو شاید یہ کام نہ ہوتا. لیکن سب کے بھاگنے کی وجہ سے پولیس بھی منظم طریقے سے ان کے پیچھے بھاگی اور 60 کے قریب بوسز کو گرفتار کر لیا، جن میں ایک باس آف بوسز بھی گرفتار ہو گیا. اور یہ چیز اتنا بڑا بلنڈر تھی کہ اس نے سسلین مافیا کے اگلے دن کے جو اخبارات تھے اس میں اس طرح سسلین مافیا کو بے نقاب کیا کہ ایک کرنٹ افیئر یا کرنٹ نیوز یا ایک ٹرینڈ نیوز یا ایک ایسی نیوز پورے امریکہ میں پھیل گئی کہ جس کے بارے میں کئی صدیوں سے چپکے چپکے سے بات کی جاتی تھی، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک ایسا مافیا جو اداروں کو کنٹرول کرتا ہے، جو اسٹیٹ کے نیچے اسٹیٹ ہے. اب لوگ کھل کے اس کے بارے میں بات کرنے لگے تھے، کھل کے اس چیز کے بارے میں کہنے لگے تھے کہ یہی وہ مافیا جو تمام اداروں کو ٹھیک نہیں ہونے دیتا. تمام اداروں کے اندر ان کے لوگ ہیں، ہمارے بچے انہیں کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، ڈرگز ہی پھیلا رہے ہیں، تمام قسم کے ماحول کو یہی مفلوج کر رہے ہیں. سسلین مافیا کی اس بلنڈر کے بعد سسلین مافیا کی اگلی چال کیا تھی، کیا چال انہوں نے چلی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی بقا کو مزید رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اب وہ ایکسپوز تو ہو چکے تھے. اب ایکسپوز ہو کے انہوں نے گیم کھیلنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا.